علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضرا میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہمارا نام لے کر پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کہہ دیں، جتنے آپ تھکے ہوئے ہیں آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، بلند آواز سے کہیں، جاگنے کا ثبوت دیں۔ میں مسلسل سفروں میں ہوں، میری اب آنکھیں مجھے بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ شروع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب پاکستان میں ہمارے اکابر علماء میں سے ان کا شمار ہے۔ وہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو خواب میں یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اس طرح کا کوئی آلہ ہے۔ وہ آدمی جب کان سے اس
ٹیلی فون کو لگایا، آواز میں طرف دیکھیں، آپ توجہ رکھیں، تو دوسری طرف سے جو آواز تھی وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، ہماری ماں ہیں ازواج مطہرات میں سے۔ انہوں نے فرمایا اس اللہ والے سے کہ آپ درود شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے۔ وہ فرمانے لگے، اماں فرمائیں حکم کریں میں کس طرح پڑھوں کہ آپ تک ثمرات پہنچے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ جب درود پڑھتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لفظ آل کی پڑھ لینے سے ہمارے تک بھی ثمرات پہنچیں گے۔ وہ آدمی جو تھے خواب سے اٹھے اور انہوں نے کثرت کے ساتھ یہ درود پڑھنا شروع کیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی آواز، وہی خواب، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت۔ تو اماں جی فرمانے لگی اب جب آپ درود پڑھتے ہو تو ہمارے تک بھی اس کے ثمرات پہنچتے ہیں۔ تو سب کہیں صلی اللہ علیہ، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ذوق دیکھ کر طبیعت آمادہ ہو رہی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ دو بول حق کے کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا واقعتاً دین اسلام سچا دین ہے؟ میری بات سنیں پہلے، میں نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اسی پہ مر جاتا ہے، وہ اس کو سچا سمجھتا ہے۔ بھگوان داس پاکستان کا چیف جسٹس گیا، اس نے پی ایچ ڈی اسلامیات پہ کی، ہندو مت پہ مرا، گائے کا پیشاب پیتا تھا۔ وہ اسی کو سچا سمجھتا رہا۔ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کو سچا سمجھتا ہے، اسی پہ مرتا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا ہم اس وجہ سے اسلام کو سچا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعتاً اسلام ہی سچا دین ہے؟ اس پہ چند دلائل ذکر کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست سری لنکا کاروبار ہے ان کا، میرے دوست کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، جہاز میں تاخیر ہو گئی، تو جو ساتھ آدمی بیٹھا تھا اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ والے نے پوچھا
آپ کہاں جا رہے؟ ٹائم تھا نا دونوں کے پاس، جہاز میں تاخیر ہو گئی۔ وہ جو میرے دوست جس کا نام سلیم، اس کے ساتھ جو ساتھی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا میں پاکستان میں کیتھولک فرقے کا سب سے بڑا پادری ہوں، میں سری لنکا تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ وہ جو میرا دوست تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے کبھی سنا تو نہیں کہ پاکستان میں کوئی عیسائی ہوا ہو؟ آپ جو خربوں روپے اس تبلیغ پہ لگاتے ہو۔ آگے سے وہ پادری کہنے لگا، اس نے طنزیہ قہقہہ لگایا، مذاق اڑایا، کہنے لگا آپ کو کس نے کہا ہم لوگوں کو عیسائی بنانے آئے؟ اس نے کہا ہمارا کام عیسائی بنانا نہیں ہے، بعض پاگل بن جاتے ہیں، ہمارا کام ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑنا۔ ہم نے اس نوجوان نسل کے نظریات کو بدل دینا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بحثیں، کبھی حدود اللہ پہ بحثیں، کبھی تقدیر پہ بحثیں، کبھی انبیاء کی فلمیں، کبھی صحابہ کرام کے نام سے فلمیں۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ہم نے نئی نسل کا تعلق دین سے توڑ دینا ہے۔ وہ آپ کے پیشوا جن کو آپ عالم کہتے ہو، ہم نے نئی نسل کو یہاں لے آنا ہے کہ وہ ان کے گریبان پکڑ لے گی۔ وہ سلیم جو آدمی ہے وہ مجھے ملا، دنیا دار سا بندہ ہے، کہنے لگا وہ پادری تو اس طرح کہہ رہا تھا، آج اس بات کو 25 سال ہو گئے، لیکن جب میں آج اس کی باتوں کو تجزیہ کرتا ہوں تو آج میرے نوجوان کا ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نوجوان کے نظریات کو بدلا جا چکا ہے۔ میرے کالج کے نوجوان اس کے نظریات کو بتدریج کھرچ کے نکالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو ہوا دی جا رہی ہے، کہیں انجینئر مرزا ہے، کہیں غامدی ہے، کہیں پرویزی ہے، کہیں کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، پتہ نہیں کس کس نام سے ان لوگوں کو ڈالا گیا۔ اور آج میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہمارے کالج کی 90% نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ سب سے خطرناک ترین وار میرے عقیدے پہ ہوا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ذرا توجہ سے لے لیں میری بات کو، میں نے مختصر بات کرنی ہے۔ واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے، چند دلائل دیتا ہوں، خود بھی سنیں، اوروں کو بھی بتائیں۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی ایک کا ایمان بچ گیا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ نمبر ایک جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ پوری توجہ مجھے دیں، میرا وعدہ ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔
نمبر 1، دیکھیں پہلے زمانے میں ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل نبی بھیجے. شام کہ ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرے نبی، تیسرے شہر میں تیسرے نبی، ہر علاقے میں مستقل نبی ہوتے تھے. ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء بھی ہوتے تھے. وجہ کیا؟ ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے. لیکن آج جس زمانے میں اور آپ موجود ہیں، آج صوابی کے کسی محلے کی کسی گلی میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور دوسرے لمحے پوری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں، میرے ساتھ چلیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر موجودہ دور کی ضرورت ہے. جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا نبی بھیجا ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے. پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا. تو جو میری طرف رکھیں، اوہو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. اے بابا جی کو دیکھو، میری طرف دیکھو ذرا، میں جو بیٹھا ہوں. توجہ ہٹائیں گے میں ساری بات بھول جاؤں گا. میرے فکر کو لیں جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. اب مجھے پھر ساری بات دہرانی پڑے گی. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے توجہ مجھے دینی ہے. پھر شروع کریں. آج جس زمانے میں اور آپ ہیں، صوابی کی ایک گلی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے فوراً. پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا. ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے کئی ماہ لگتے تھے. اللہ نے ہر جگہ مستقل نبی بھیج دیے. آج فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے تو یقیناً اللہ نے فطرت کے مطابق موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق کوئی نبی ایسا بھیجا ہوگا جس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ جا سکتی ہے. ہمیں وہ نبی تلاش کرنا ہوگا جس کا اپنا دعویٰ ہو کہ پوری دنیا کا نبی ہے. آج یہودی ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پہ تسلط چاہتا ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ، ویٹو پاور، یہ سارے جال اس لیے ہیں کہ پوری دنیا پہ یہودیت کا تسلط ہو. لیکن اللہ کی قسم انہوں نے فیل ہو جانا ہے. اس کی وجہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ایک قوم کے نبی ہیں. ایک نبی کی تعلیمات ایک قوم کے لیے، اس کو پوری دنیا کی اقوام پہ آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ فیل ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے یہودیت نے فیل ہونا ہے. انشاءاللہ نہیں، بے شک بے شک. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کی قسم آئیں گے، پوری دنیا سے یہودیوں کو مٹائیں گے. انشاءاللہ تو وہاں کہتے ہیں جہاں کاچ اور پاک کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کل وزیر اعظم کون بنتا ہے. آج جس حالات میں ہم بیٹھے ہیں کسی کو پتہ ہے کچھ؟ ککھ نہیں پتہ.
عجائبات کی دنیا میں چل رہے ہیں ہم. اور جو میرے نبی نے فرمایا ہے سبحان اللہ نہیں کہتے. آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. یہ ہونا ہے، اللہ کی قسم ہونا ہے. یہ آج جو یہودی ظلم کر رہا ہے، غزہ، فلسطین، یہ آخری بار ہے. اب ان کے مٹنے کا وقت نزدیک آ گیا، اور اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے ایک یہودی نہیں ملے گا. یہ بے شک میں آپ کو سکھا کے جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہاں کہتے ہیں اور بے شک کہاں کہتے ہیں. اور یہ دجال بباب لد، مقام لد پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. یہ ورلڈ آرڈر ناکام ہونا ہے. وجہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی نہیں تھے. موٹی سی بات ہے نا. آج پوری دنیا پہ عیسائیت زور لگا رہی ہے، ہم پوری دنیا میں عیسائیت پھیلائیں گے. کیسے پھیلاؤ گے میاں؟ میری کوئٹہ عیسائیوں سے گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا. 6-7 عیسائی پادری آئے. میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئٹہ والوں کے نبی تو نہیں تھے. نہیں پہنچے. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے ان پادریوں سے کہا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین. یہ یورپ والے جو عیسائی ہوئے یہ غلط ہیں، یہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں. بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین ہے. یہاں 1,00,000 نبی ہیں تقریباً صرف بنی اسرائیل میں. میں نے ان پادریوں سے پوچھا تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں ککے زئی ہیں، یہاں مینگل ہیں، مری ہیں، کاکڑ ہیں. بنی اسرائیلی تو کوئی نہیں. میرا سوال سمجھ آ رہا؟ ان پادریوں کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے ان کو بائبل دکھائی، انجیل متی کی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں. بلکہ بائبل میں یہ آیت آج بھی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا ہے. آیت موجود ہے، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، انجیل متی کی آیت ہے. اور میں نے کہا نہ تم بائبل کی مانتے ہو، نہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں. میں نے ان پادریوں سے بھی دوسرا سوال کیا. میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ میں نے پوچھا تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ نہیں سمجھے. میں نے کہا تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے. ان پادریوں کے پاس جواب نہیں تھا. یاد رکھیں موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق آج اگر پوری دنیا متحد ہونا چاہتی ہے، جنگ و جدل سے نکلنا چاہتی ہے، تو اس نبی کی تلاش کرنا ہوگی جس کا دعویٰ ہو پوری دنیا کا نبی ہے. کیوں؟ یہ موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق ہے. پہلے زمانے میں ہر جگہ آواز فرد واحد کی نہیں جا سکتی تھی، اب جا سکتی ہے.
یقیناً اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی کون ہے جس کا اپنا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کا نبی ہے؟ وہ صرف ہمارے نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہودیوں کو چیلنج کرتا ہوں، میں عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں، لاؤ تورات اور لاؤ انجیل، ایک جگہ دکھاؤ جہاں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو ہم پوری دنیا کے نبی ہیں، دکھاؤ۔ یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے، نہیں سمجھے؟ یہ اسلام کی حقانیت کی پہلی دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق اگر کسی نبی کی نبوت ہے وہ صرف ہمارے نبی کی ہے، جنہوں نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب بولو یار، اور جہاں میرے نبی کی رحمت کا ذکر آیا تو وما ارسلناک الا، کائنات کے جس جس ذرے تک اس رب کی ربوبیت ہے اس ذرے تک میرے نبی کی نبوت ہے۔ یہ موجودہ دور کی ضرورت ہے، یہ میں عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ نمبر 2، غور سے سنیے گا، پتہ چلتا ہے دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ دیکھو سمجھی، اب بات اور آسان ہو گئی، جو گفتگو آگے بڑھے گی موضوع آسان ہوتا جائے گا۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، بولو معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل میرا ہے، کیوں؟ یہ کاغذ میرے نام پہ ہیں، دلیل ہے نا، میں نبی ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ جب نبی نبوت کا اعلان کرے اور سامنے والا نہ مانے پھر اللہ نبی کو معجزہ دیتے ہیں، اور معجزہ عاجز سے، بولو معجزہ عاجز سے، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے عام بندہ نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سانپ کا بچہ سمپنی سے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے، اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے۔ اب سمجھو بات کو، اللہ ہر نبی کو معجزہ دیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ اللہ نے میرے ساتھ تائید دی ہوئی ہے۔ پھر نبی لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا ہے، پھر ہمارے نبی ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے نبی ایسے اشارہ فرماتے ہیں درخت زمین چیر کے قدموں میں آ جاتے ہیں، پھر میرے نبی یوں کر کے پیالے مبارک میں انگلیاں مبارک ڈالتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھر میرے نبی حکم فرماتے ہیں تو مشرک کی مٹھی میں بند کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات کو سمجھو، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی نبی کی نبوت کی دلیل موجود نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کی۔ چیلنج ہے، میں یہودیوں سے کہتا ہوں ہمیں ایٹم بم سے مت ڈراؤ، IMF ورلڈ بینک سے مت ڈراؤ، مانا کہ ہم کمزور ہیں، ہم پھر تیرے ہی پاس بھیک مانگنے آتے ہیں، ہم پھر سجدہ IMF کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ دجال کو خدا ایسے ہی مانا جائے گا، اور کیسے مانا جائے گا؟ لیکن
میں یہودیوں سے کہتا ہوں ساری کام چھوڑو، اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دکھاؤ، ہم تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، وہ یہی چاہتے نا کہ ہم یہودی ہو جائیں، تو میاں میں تیار ہوں، اپنے نبی کی نبوت کی دلیل تو دکھاؤ، دلیل معجزہ تو دکھاؤ، لاؤ وہ لاٹھی جو سام بنا کرتی تھی دکھاؤ مجھے، دلیل ہوگی تو مانیں گے، موٹی سی بات ہے نا، دلیل ہوگی تو مانیں گے نا۔ اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے پھر میرے پاس آؤ، میرے نبی کی دلیل ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے نبی کا معجزہ ہے، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو میرے پاس آؤ نا، پھر ایک کام تو کرو نا۔ آج عیسائی پوری دنیا پہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، اپنی مرضی کی قانون سازی کروا رہے ہیں۔ میں عیسائیوں سے کہتا ہوں تم جتنا مرضی زور لگا لو، ہم تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، دلیل لاؤ۔ اور یہ بات سمجھو، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ توجہ نہیں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ان کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ خیال کرو یار، نبی ہوں گے، بولو بولو بولو، میں اس لیے بلوا رہا ہوں، یہ بھی ایک فتنہ اٹھ رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ نبی ہوں گے، اس پہ دلائل ہیں، لیکن معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ معجزہ اس نبی کی نبوت کی ضرورت ہے جس کا دور نبوت ہو۔ دور نبوت ہمارے نبی کا، تو دلیل کی ضرورت، بولو یار، ہمارے نبی کو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، ان کا کلمہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی کا معجزہ قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں؟ ایک نہیں، بہت سارے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مینا میں تھے، دیکھو ہمارے نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہمارے نبی کو دو طرح کے معجزات ملے، ہمارے نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، تو دو طرح کے معجزات ہیں۔ بعض معجزات وہ ہیں کنکروں نے کلمہ پڑھ لیا، چونکہ میرے نبی کا دور نبوت قیامت تک ہے تو دلیل قیامت تک چاہیے نا۔ نہیں سمجھ رہے؟ دور نبوت قیامت تک تو دلیل موٹی سی بات ہے۔ مینا میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مینا میں کھڑے تھے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، اور مینا کا میدان بھرا ہوا تھا، فل، گنجائش نہیں تھی۔ اور آج اسی میدان میں 40 لاکھ حاجی کھڑا ہوتا ہے، کہاں 1.25 لاکھ، اور میدان بھرا ہوا تھا، اور آج 40 لاکھ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے مینا کے میدان کو ماں کے پیٹ کی طرح بنایا ہے، حدیث ہے۔ 40 لاکھ نہیں، 40 کروڑ آئیں گے تو بھی کھپ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ سے میری دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک آپ کو جگاتا ہوں، ایک جنت میں درخت لگاتا ہوں۔ کہو پھر اب بات سمجھ آئی؟ آج دیکھو یہ میرے نوجوان کالج کے میرے بھائی، اللہ کے لیے بات سمجھ، آج کسی نبی کی نبوت کی دلیل آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، صرف میرے نبی کی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔
اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ ہر دور میں زور لگا، نہیں بنا سکے۔ یہ نہیں کہ زور نہیں لگا، بڑا زور لگا۔ 20 واقعات ہیں، خود مٹ گئے، قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکے۔ مشرکین مکہ نے گھر اجاڑ لیے، بڑے بڑے سردار مروا لیے، خود عربی کے بڑے بڑے پہلوان تھے، فصاحت بلاغت کے بادشاہ تھے وہ مشرک، صورت نہیں بنا سکے۔ یہ چیلنج آج بھی ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بڑی مضبوط ترین دلیل ہے۔ اسلام ہی سچا دین ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسری دلیل اور آسان کرتا ہوں، اسلام ہی سچا دین ہے۔ دیکھیں نبی کو ماننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کو ماننے کا مقصد اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ کو راضی کرنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، نبی کو ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی تعلیمات پہ چل کے کس کو راضی کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آج ہم کسی کو نبی مان لیں، کل کو پتہ چلے اس کی تعلیمات ہی محفوظ نہیں۔ اور میرا چیلنج ہے، آج سوائے ہمارے نبی کے کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے۔ سجدہ ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا، اور سجدے کی تسبیح ہر سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ میرا چیلنج ہے آج پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کسی نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ نہیں ہے، دکھاؤ۔ مٹ گئی تعلیمات۔ تورات کی آیت ہے، میں آپ کو تورات کی آیت سناؤں۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ مر گیا موآب کے علاقے میں، آج اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ وحی کس پہ نازل ہوئی تھی؟ نہیں سمجھے؟ اور موسیٰ مر گیا موآب کے میدان میں، آج اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت کس پہ آئی؟ ایک دلچسپ بات سنو، 1918 تک جو بائبل تھی، اب یہ باتیں نا آپ کے اوپر سے نہ گزرنا شروع ہو جائے، میں ڈرتا ہوں۔ یہ تو علماء کی مجلسوں میں ہوتی ہیں، طلباء مدارس، لیکن تھوڑی آسان کرتا ہوں۔ تورات کی آیت ہے، 1918 تک یہ آیت موجود تھی، اب نکال دی انہوں نے۔ وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ فاران کی چوٹیوں پہ جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ، اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ یہ تورات کی آیت میں نے آپ کو سنائی۔ کوہ فاران مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ 10,000 قدسی، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صحابہ کرام 10,000 تھے اس میں، اور اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی، حدود و قصاص والی۔ یہ سیدھی سیدھی آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں بشارت تھی، سیدھی سیدھی، یہ کسی اور نبی پہ فٹ آتی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے ان عیسائیوں کو دکھانا شروع کی ہوئے تمہاری تورات میں ہمارے نبی کا صحابہ کا کرام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اس 10,000 کو بدل دیا۔ 10,000 کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ وہاں لاکھوں کر دیا، پھر لاکھوں کو مٹا کے وہاں مریبہ قادش کر دیا۔ مریبہ قادش پتہ نہیں کس چیز کے مربع کا نام ہے۔ ضد ہمارے ساتھ ہے، اپنی بائبل کو بدل دیا۔
توجہ نشتہ نشتے. ایک لطیفہ سناؤں. اور ایک پیر صاحب گئے نا کسی گاؤں میں. یہ ہمارے استاد تھے مولانا امین صاحب رکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنایا کرتے تھے. وہ پیر صاحب گئے نا کسی گاؤں میں، آگے مرید نے دیکھا میرے حضرت آ رہے ہیں، وہ جلدی سے ہاتھ سے پکڑا اپنے گھر میں لے گئے. بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور پیر صاحب کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی. وہ دوسرے مرید کو پتہ چلا کہ ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں اور اس مرید نے قبضہ کر لیا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا، بڑے غصے میں آیا، آ کے اس کی بیٹھک کو زور سے پاؤں مارا، یوں کر کے دروازہ کھلا. اندر دیکھا تو وہ مرید پیر صاحب کی دائیں ٹانگ کو دبا رہے ہیں. وہ مرید جلدی سے بیٹھا، اس نے اس پیر صاحب کی بائیں ٹانگ کو دبانا شروع کیا اور کہنے لگا تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے ہمارے پیر صاحب پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ٹانگ دباتے دباتے جو بائیں ٹانگ کو دبا رہا تھا نا، اس کی انگلی پیر صاحب کی دائیں ٹانگ کو لگ گئی. تو دائیں ٹانگ والے نے کہا تو نے میرے والی ٹانگ کو انگلی کیوں لگائی؟ اس نے زور سے مکہ مارا پیر صاحب کی بائیں ٹانگ پہ. نہیں سمجھ آ رہی تو ہنستے کیوں نہیں یار؟ وہ بائیں ٹانگ پہ مکہ مارا تو بائیں ٹانگ والا کہنے لگا تو نے میری والی ٹانگ پہ مکہ مارا، میں ابھی کلہاڑا لے کے آتا ہوں، میں تیری والی ٹانگ کاٹتا ہوں. وہ پیر صاحب کہنے لگے لڑائی تمہاری ہے، ٹانگیں میری کاٹ رہے ہو. ان عیسائیوں کو ضد ہمارے ساتھ تھی اور اپنی بائبل کو کھرچتے رہے. بائبل مٹ گئی. 1994 کا 93 کا واقعہ ہے کتابوں میں. عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، یار میں نے بات لمبی کر لی لگتا ہے، گھڑی ہے نہیں. اہل حق کی 2 علامتیں پتہ ہے آپ کو. ایک تو اس کا سپیکر کبھی صحیح نہیں ہوتا. اب یہ ٹنٹنو سا ہے، یہ غیر مقلد ہوا پھر رہا ہے، یہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے. ایک تو اہل حق کا کبھی سپیکر صحیح نہیں ہوتا، یہ اس کی علامت ہے. دوسری علامت میں نے ڈھونڈی ہے، اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ تحقیق صرف میری ہے. میں الحمدللہ پورا پاکستان گھومتا ہوں، میری تحقیق ہے. آج بھی میں نے بہت بڑی مسجد میں جمعہ پڑھایا. کون سی مسجد تھی؟ کرنیل مسجد میں. تو میں نے پوری پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ اہل حق کی ایک اور علامت یہ کہ جہاں خطیب بیٹھتا ہے نا سامنے، خطیب کے سامنے جو گھڑی لگی ہوتی ہے اس کا سیل ختم ہوتا ہے. اور جہاں گھڑی نہ ہو اس سے بڑا کوئی اہل حق ہو سکتا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. توبہ. اچھا ابھی بات ختم کرتے ہیں. 93-94 کی بات ہے، وہاں بھی گھڑی ختم تھی، سیل نہیں تھا. 93-94 کی بات ہے. ولیم، عیسائیوں کا بڑا مناظر گزرا ہے. اس نے مناظرہ دیا، چیلنج دیا کوئی آئے. مسلمانوں کی بہت بڑے مناظر گزرے ہیں. احمد دیدات فوت ہو گئے، 5-6 سال پہلے فوت ہو گئے. احمد دیدات افریقہ کے تھے. انہوں نے چیلنج قبول کیا، امریکہ گئے، بہت بڑا مناظرہ ہوا. ہزاروں کی تعداد میں عیسائی اور مسلمان، مرد و عورت اکٹھے تھے. گفتگو کے دوران اس مسلمان عالم دین نے $100 کا نوٹ نکالا. اس عیسائی مناظر سے کہا تم مجمع کے سامنے بائبل کا فلانا رکوع پڑھ کے سناؤ، تمہیں $100 انعام دیں گے. ان عیسائیوں نے بائبل میں اتنی گندی باتیں شامل کر دی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بائبل میرا عنوان ہے، میں پڑھاتا ہوں،
میں گھر میں سریعام نہیں رکھ سکتا. اتنی گندی بات ہے. فحش. وہ عیسائی مناظر نہیں پڑھ سکا. مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے. حال میں سناٹا. مسلمان عالم دین نے اس عیسائی مناظر سے پوچھا کہ تم تو بائبل کا فلاں رکوع نہیں پڑھ سکے، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا، میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں. آج بھی اگر مسلمان عزت سے کھڑا ہے تو قرآن کی وجہ سے. پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے. وہ خاموش پادری احمد دیدات نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا اچھا چلو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اس پادری سے کہا تم اپنی بیٹی کو بائبل دینا پسند کرو گے یا قرآن دینا پسند کرو گے؟ اب بھرے مجمع میں پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اس عیسائی پادری نے اعتراف کیا کہ میں اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کروں. مٹ گئے، بائبل مٹ گئی. خود بائبل روتی ہے، چیختی ہے کہ میں مٹ چکی ہوں. یہ میرا عنوان ہے لیکن آپ کے مزاج کا نہیں ہے اس ٹائم. یہ بائبل بدلی جا چکی. اور ہاں، ہمارے نبی کی تعلیمات محفوظ. کہو سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 قرآن مجید لکھ کر مختلف ممالک میں بھیجے گئے. 3 آج بھی موجود ہیں، ایک بخارا میں، ایک ترکی میں، ایک برطانیہ کی میوزیم میں. وہ جو برطانیہ والا قرآن مجید ہے اس کو جرمنی کی ایک ٹیم نے چیک کیا کہ یہ کب کا ہے. ان کا ایک فن ہے، یہ ان کی مہارت ہے. وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کتنا عرصہ پرانا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کو 1400 سے 1500 سال ہو چکے. پھر برطانیہ کی ایک اور ٹیم نے اس قرآن مجید کو دیکھنا شروع کیا کہ اس میں کتنی جگہ تبدیلی ہے اس قرآن مجید میں اور اس قرآن مجید میں جو ہماری مسجد میں ہے. 2 سال کی محنت کے بعد انہوں نے اعلان کیا، محبت سے نہیں، تنقید کی نظر سے دیکھا، غصے سے دیکھا. 2 سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قرآن جو برطانیہ میں ہے یہ وہ قرآن تھا جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ خون کے قطرے کا دھبہ آج بھی ہے. اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے كَتَبَهُ عثمان بن عفان. اس ٹیم نے اعلان کیا کہ اس قرآن میں اور آج کی مسجد کے رکھے ہوئے قرآن میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. میرے نبی کی تعلیمات محفوظ. صرف قرآن نہیں، حدیث بھی محفوظ. یاد رکھو، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. جو قرآن کا انکار کرے مسلمان وہ بھی نہیں، جو حدیث کا انکار کرے مسلمان وہ بھی نہیں ہے. اب اس پہ بہت سارے دلائل ہیں لیکن میں خود تھک گیا ہوں. وہ جو آخر میں موبائل کی بیٹری ایسے ایسے کرتی ہے نا، اب میرے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہے. 3 دلیلیں ہو گئیں. کتنی دلیلیں؟ 4تھی دلیل اور بات ختم. اسلام ہی سچا دین ہے. اب آخری بات پہ توجہ نہیں دو گے تو سمجھ نہیں آئے گی. بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے. بعد میں بولو
آنے والے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ انسان کافر۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کافر ہو گئے۔ نہیں سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ آج ایک شخص کسی نبی کا کلمہ پڑھے، بعد میں پتہ چلے ان کے بعد تو اور نبی بھی آئے تھے، تو یہ شخص تو کافر کا کافر رہ گیا نا، کیونکہ بعد والے نبی کا کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ اس نبی کی تلاش کی جائے جس نے کہا ہو کہ وہ آخری نبی ہے، جس نے کیا کہا ہو، نہ ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ یہ کافر ہوگا۔ سمجھے؟ اور ایسا دعویٰ صرف ہمارے نبی کا۔ ذرا آہستہ سبحان اللہ کو۔ اے صوفیو کہو سبحان اللہ۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، یہودیوں نے بہت بڑی بدماشی کی، پوری تورات میں ایک آیت بھی ایسی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی، نہیں نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں کہا میرے بعد نبی آئیں گے۔ تو جو یہودیت پہ کھڑا ہے آج، اس کا کام تھا نا بعد والے نبی کی تلاش کرتا، وہ کیوں ڈٹ کے کھڑا ہے وہاں؟ وہ اپنی تورات پہ بھی عمل نہیں کر رہا، بدماشی کر رہا ہے۔ آج جو عیسائیت پہ کھڑے، میرا چیلنج ہے بائبل میں ایک آیت دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، دکھاؤ۔ 50 سے زائد جگہوں پہ ہمارے نبی کے تذکرے موجود ہیں بائبل میں، بدماشی نہیں ہے۔ ان کا کام تھا نا بائبل اور عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈیں، موٹی سی بات ہے نا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے، قرآن مجید کی 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ سے زائد، ہمارے نبی نے کھلا کھلا فرمایا، یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی آخری، قیامت آ سکتی ہے نیا نبی؟ بولو بولو بولو، کئی طرح سمجھایا، میں نبی آخری، میں نبی آخری، میں نبی آخری، 30 جھوٹے آئیں گے، میں نبی آخری، قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب جس نبی کا کلمہ پڑھ کے میں ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو سکتا ہوں کہ اب میں کافر نہیں ہوں گا کیونکہ کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، تو وہ میرے نبی۔ میں نے 4 دلائل آپ کے سامنے رکھے، دعا کرنے لگے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ نمبر 1، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبوت کا دعویٰ، جس کا اپنا دعویٰ پوری دنیا کے نبی ہے، جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے، عالمگیر نبوت، وہ دعویٰ مسلمانوں کے نبی کا۔ نمبر 2، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اور قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، قرآن مجید، مسلمانوں کے نبی کا۔ جس نبی کی تعلیمات محفوظ، بولو، مسلمانوں کے نبی کی۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نیا اور نہ ہم کافر ہوں گے، وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، نہ کوئی ان کے بعد نیا نبی آئے گا، نہ ہم کافر ہوں گے، ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان۔ تو وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت اللہ کی قسم شدت کے ساتھ آپ جس شعبے میں ہیں، استاذ ہیں مدرسے میں، استاذ ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، طلباء کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جتنا زور لگا سکتے ہو لگاؤ۔ اس وقت باطل سب سے زیادہ وار میری نئی نسل کے ایمان پہ کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک یہ ہو گیا
ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میری نئی نسل، میں تو پنجاب سے آیا ہوں، ہمارے ہاں تو ویسی مذہبی رنگ بہت کم ہے. آپ کا علاقہ مذہبی تھا، علماء کا احترام تھا، اور اب میں نے 2-4 سالوں میں جو دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں رو پڑا. اس مذہبی ایریے کے نوجوان کا ہاتھ علماء کی گریبان میں آ گیا. پھر دین کو کون بچائے گا؟ ہندو بچائے گا؟ پادری بچائے گا؟ نیا نبی تو آنا کوئی نہیں. ان علماء کی گریبانوں تک جب نئی نسل کا ہاتھ آ گیا، اب اس نسل کی خیر نہیں ہے. میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، میرے درد کو سمجھو جو میں سمجھا رہا ہوں. پٹھان جیسا بھی تھا عالم کا احترام کرتا تھا، آج نئی نسل کو بدتمیز کر دیا گیا. یہ بڑا خطرناک ہوا ہے. اس کو واپس لاؤ، اللہ کے لیے واپس لاؤ. اپنے نجی مجلسوں میں علماء کا احترام ختم نہ کرو، ورنہ گھر اجڑ جائے گا. اپنے خاندانوں میں دیکھو، جو علماء کا احترام کرتا ہے اس کی نسلوں میں دین ہے. جو علماء کا احترام نہیں کرتا، اللہ اس گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، وہاں دین نکال لیتا ہے. دیکھو اپنے خاندانوں میں، میں نہیں آپ کے خاندانوں کو جانتا. واپس آؤ، یہ احترام بحال کرو. عقیدہ تب بچے گا جب علماء سے جڑو گے. جب جڑو گے ہی نہیں، طنز اڑاؤ گے، مذاق کرو گے، ٹھٹھے کرو گے، تو گھروں تو گئے. اے کاش میں اپنا درد آپ تک پہنچا سکا ہوں. نئی نسلوں کا ایمان بچاؤ. اللہ کی قسم اس وقت ہمارے اکابر علماء کی اولادوں کو میں نے بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے اکابر، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ حدیث ہے. آج ہم اس زمانے سے تیزی سے گزر رہے ہیں. اس دور کا سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو قبر تک اپنا ایمان بچا کے چلا گیا. 4 دنوں کی رنگینیوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. انبیاء کے وارث صرف علماء ہیں، ان سے جڑو گے تو ایمان بچے گا، ورنہ اور کہیں سے نہیں ملنا. یاد رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین. یا رب العالمین، حاضرین مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اتنی دیر تک ان احباب نے مہد حضور کی محبت میں میری گفتگو کو سنا ہے. یا اللہ یہ کہنا سننا قبول فرما. یا اللہ اس کے صدقے حاضرین مجلس کی آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. رزق حلال وافر عطا فرما. حرام کے لقمے سے محفوظ فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین غزہ پاکستان کی حفاظت فرما. مراکز دینیہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. علماء کا احترام ہمارے دلوں میں بٹھا، دین والوں کا احترام ہمارے دلوں میں بٹھا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.